جسارتیں کر رہا ہے اللہ کے مقابلے پہ۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، ابھی تو آپ نے پڑھا ہے اس کے عذاب کو تو اللہ بڑھا دیں گے، اور یہ کتنا بڑھا دیں گے؟ اتنا پھر جتنی اللہ کی شان ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں جسارتیں زیادہ کرو گے، اس کے مقابلے میں باقیاں زیادہ کرو گے اور کہو گے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کو میں نے یوں بھی کہتے دیکھا، کوئی نہیں جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو جبار اور قہار کون ہے؟ پھر ذو الانتقام کون ہے؟ اور ذو العدل کون ہے؟ کیا عدل کا تقاضا نہیں ہے کہ غلطیاں کرنے والے کو سزا دی جائے؟ ہاں سزا ملے گی، ہاں معافی مانگ لو تو کوئی بات نہیں، وہ شہنشاہ ہے، معاف کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں عشاء کی نماز پڑھ کے گھر آیا تو دیکھا میرے گھر کے دروازے پہ ایک نوجوان لڑکی کھڑی۔ میں اسے سلام کیا اور سلام کر کے اپنے گھر میں چلا گیا اور دروازہ بند کر کے میں نوافل پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے جا کے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابو ہریرہ میں تم سے ایک سوال پوچھنے آئی۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، مجھ سے زنا کا فعل سرزد ہوا، پھر ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو میں نے قتل کر دیا، کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ تو میں نے اسے کہا کہ چلی جا، تیرے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اتنا بڑا جرم کیا تو نے، اللہ کی اس قدر نافرمانی، حتیٰ کہ تو نے بچے کو قتل بھی کر دیا، نہیں تیری کوئی معافی نہیں ہے۔ کہ اگلے دن میں محمد رسول اللہ کے حضور حاضر ہوا اور نماز کے بعد میں نے ان سے استفسار کیا کہ آقا رات کو ایک خاتون آئی تھی، اس نے مجھ سے یہ سوال کیا اور میں نے اسے جواب یہ دیا کہ تیری اب کوئی معافی نہیں ہے۔ تو محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تو نے غلط جواب دیا، کیا تو نے کتاب اللہ کے اندر سورہ فرقان کے اندر اس آیہ کریمہ کو نہیں پڑھا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات؟ کیا تو نے اس آیہ کریمہ کو پڑھا نہیں ہے کہ اگر کسی نے گناہ کر لیے ہیں تو وہ توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کا حق ادا کر دے تو اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا؟ جو جا کے اس کو بتاؤ، نا امید نہ کرو، اللہ سے مایوس نہیں ہوا کرتے، جو جا کے اسے بتاؤ۔ اور وہ روتی ہوئی اپنے گھر میں چلی گئی تھی کہ ہائے یہ حسن کیا آگ کے لیے پیدا ہوا؟ وہ روتی رہی، اگلا دن بھی روتی رہی، حتیٰ کہ ابو ہریرہ ان کے پاس گئے اور جا کے ڈھونڈ کر بتایا کہ مبارک ہو، رسول اللہ سے میں نے بات کی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ تو کھلا۔ کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر لے، جو رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اپنے رب کے حضور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، اس سے توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے اور پھر عہد کرتا ہے کہ اللہ دوبارہ برا کام نہیں کروں گا، تو اللہ جل شانہ ایک حدیث کے مطابق پہلے آسمان میں آ جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پہ آ کے اس آدمی کو، اپنے بندے کو غور سے دیکھتے ہیں اور فرشتوں کو بھی بلا لیتے ہیں، فرشتوں آؤ تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں، وہ دیکھو میرا بندہ تنہائیوں کے اندر کوئی اسے دیکھ نہیں رہا، آج رو رو کے مجھ سے معافیاں مانگ رہا، اس کے تر آنکھوں کو دیکھو، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اس نے مجھے دیکھ رکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں اللہ اس نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اس نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں اللہ اس نے تیری جنت کو بھی نہیں دیکھا۔ کیا اس نے میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ نہیں اس نے اللہ آپ کی دوزخ کو بھی نہیں دیکھ رکھا۔ تو فرشتوں سنو، تم نے ایک دن مجھ سے پوچھا تھا کہ اس انسان کو تو نے کیوں بنایا ہے، تو اس دن میں نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آج میں تمہیں اس بات کا جواب دیتا ہوں، میں یہ جانتا تھا کہ اس بندے کو جب میری طرف پلٹے گا، جب میری طرف آئے گا تو اپنے گناہوں پر اس کو اس قدر شرمندگی ہوگی کہ تنہائیوں میں رو رو کر مجھ سے معافیاں مانگے گا، مجھ سے محبتوں کا اظہار کرے گا، مجھ سے وفاداریوں کا اظہار کرے گا، میرے خلاف کی جانے والی باتوں پہ وہ شرمندہ ہوگا اور مجھ سے تنہائیوں میں رو کر معافیاں مانگے گا۔ مجھے اپنے جلال کی قسم میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔
اللہ تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کا اعلان کرتے. کس قدر میرے اللہ کا قلب وسیع ہے، کس قدر معاف کر دینے کا جذبہ ہے. انسان کس قدر کمینہ صرف واقع ہوا کہ جب اللہ کے دروازے کھلے ہیں توبہ کے لیے، عین اس لمحے وہ گہری نیند سوتا ہے اور جا کے اس سے توبہ بھی نہیں کرتا، واپس بھی نہیں پلٹتا، بلکہ اپنی اس نافرمانی پر اصرار کرنے لگتا ہے اور کبھی اپنے اس نافرمانی پہ فخر کرنے لگتا ہے. اب یہ عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. ایک آپ نے حدیث مبارکہ جو بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے وہ پڑھی ہوگی کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے، چور ڈاکو رہزن تھا، قاتل تھا. اس نے 99 قتل کیے، لیکن اس کے دل کے اندر رجوع کا مادہ پیدا ہوا، اس کو شرمندگی ہوئی، وہ واپس پلٹنا چاہتا تھا، لیکن اس کو توبہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا کہ توبہ کس طرح کی جاتی. پریشان ایک راہب کے پاس چلا گیا. راہب کے پاس جا کے اس نے پوچھا، راہب سجدے میں پڑے اٹھے، ان سے پوچھا، بابا جی میں آپ سے ایک سوال کرنے آیا ہوں، پوچھو. میں 99 قتل کر چکا ہوں، کیا مجھ جیسے سیاہ روح کی بھی توبہ ہو سکتی ہے؟ بابا جی غصے میں آگے کہنے لگے، اوے اللہ کے دشمن، 99 قتل کر چکا ہے تو انسان کا قتل کرتا ہے، تو جلدی جلدی میری کٹیا سے نکل جا، کہیں تیری وجہ سے عذاب نازل ہو تو ساتھ میری کٹیا کے اندر بھی عذاب نہ آ جائے، نکل جا باہر. تو آپ نے حدیث میں پڑھا کہ اس کو غصہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے چلو سینچری ہی مکمل کریں. اس کا بھی گلا دباتا ہے اور راہب صاحب بھی اس کے ہاتھوں میں تڑپنے لگتے ہیں اور حتیٰ کہ وہ مر جاتے. 100 قتل کرنے کے بعد اب 100 مکمل ہو گئے، وہاں سے پھر نکلتا ہے، لیکن اندر ایک چیز ہے جو اسے توبہ کی طرف مائل کرتی جا رہی ہے. اسے قلق ہوتا ہے، بلکہ اس کا قلق بڑھتا جاتا ہے. راتوں کو سونے لگتا ہے تو جن کو قتل کیا ہے وہ آ کے اسے ڈراتے ہیں. وہ چیخیں اسے سنائی دیتی ہیں جو عورتوں کی چیخیں تھیں، وہ جو بچوں کی چیخیں تھیں جب وہ لوٹ مار کر رہا ہوتا تھا، اس کو وہ چیخیں بھی تنگ کرتی ہیں. تو تنگ آ کے اپنے ایک دوست کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، یار میں اپنے ماضی پر بڑا شرمندہ ہوں، میں اچھے طریقے کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں کہ توبہ کس طرح کروں، کیا توبہ کا کوئی طریقہ ہے؟ تو اس کا دوست کہتا ہے، یار میں کوئی پڑھا لکھا آدمی تو نہیں، صاحب علمی کوئی بتا سکتا ہے. ہاں البتہ وہ جو ہماری کتابوں میں آیا تھا نا کہ ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام محمد ہوگا، وہ فارکلیت دنیا میں آ چکے ہیں، عرب میں آگے ہوئے، ان کے ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں، ان کے جو عالم ہیں ان لوگ انہیں مولانا کہتے ہیں. انہی علماء میں سے ایک عالم دین فلاں جگہ پہ رہتے ہیں، مجھے اس کے رستے کا پتہ ہے، وہ رستہ تمہیں بتا دیتا ہوں، ان کے پاس چلے جاؤ اور ان سے جا کے پوچھو کہ کیا کرنا ہے. حدیث میں تو وہ آدمی آپ کو پتہ ہے کہ جاتا ہے اور مر جاتا ہے. تو میں نے بلکہ اس کو روک لیں جی تھوڑا سا. وہ آدمی تو جب وہاں سے نکلتا ہے پھر اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور آپ نے حدیث میں پڑھا کہ فرشتے جا کے کہتے ہیں کہ اللہ اس کو جنت میں لے کر جانا ہے کہ دوزخ والے فرشتے لے کر آئیں. تو اللہ کہتے ہیں اس کی زمین کو ماپ لو، اگر تو توبہ کی طرف زیادہ ہے تو اسے جنت والے فرشتے لے جائیں، اگر اس کو توبہ کی طرف جانے والا رستہ کم ہے تو اس کو دوزخ کے فرشتے لے جائیں. اور اسی حدیث کے الفاظ یہ کہ اللہ اپنی جناب سے وہ فاصلہ جو توبہ کی طرف جانے والا ہے وہ کم کر دیتا ہے اور اسے جنت میں پہنچا دیتا ہے.